بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین عن علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس فی الخضروات صدقہ ولا فی العرایا صدقہ ولا فی اقل من 5 اوسق صدقہ ولا فی العوامل صدقہ ولا فی الجبہ صدقہ قال الصقر الجبہ الخیل والبغال والعبید۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں سبزیوں، ترکاریوں اور عرایا یعنی عاریت کے درختوں میں اور ایسے ہی کھجوروں وغیرہ میں زکوٰۃ کا مسئلہ آ رہا ہے کہ ان چیزوں میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ روایت میں خضراوات ہے جن سے مراد سبزی اور ترکاریاں ہیں، ایسی عرایا کا لفظ عریہ کی جمع ہے۔ عطیہ کو عریہ کہتے ہیں، مرادی سے عاریت کے درخت وغیرہ۔ اسی طرح عوامل کا لفظ ہے، عاملہ کی جمع ہے، وہ جانور جو کام کاج کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ ایسی جبہ کا لفظ ہے، جبہ سے مراد کیا ہے؟ حدیث کے ایک راوی ہیں صقر، صقر نام کے راوی فرماتے ہیں کہ جبہ سے مراد خچر، گھوڑے اور غلام ہے۔ اب حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس فی الخضراوات صدقہ، کہ سبزی اور ترکاریوں میں صدقہ نہیں ہے، ولا فی العرایا صدقہ، اور ایسی عاریت کے درختوں میں صدقہ نہیں ہے، اور ایسے ہی 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے، اور عوامل میں یعنی کام کاج کے جانوروں میں بھی صدقہ نہیں ہے، ولا فی الجبہ، اور ایسی جبہ میں صدقہ نہیں ہے۔ جبہ کیا ہے؟ کہتے ہیں قال الصقر، صقر یہ راوی ہے اس حدیث کے، کہ جبہ خیل، گھوڑے، بغال خچر اور عبید غلام کو کہتے ہیں۔ گویا ان چیزوں میں صدقہ نہیں آتا ہے۔ آگے کی روایت حضرت طاؤس کی ہے کہ معاذ بن جبل کے پاس وقص والی گائے لائی گئی۔ وقص کیا ہے اب بھی آگے بتائیں گے، کہ نصاب سے کم عدد یہ وقص ہوتا ہے۔ مثلا اونٹوں میں 5 اونٹ نصاب ہے، اس سے کم جو 4 اونٹ ہوں گے وہ وقص کہلائیں گے۔ تو 4 اونٹ، 2 اونٹ، 3 اونٹ یہ وقص ہے۔ ایسے ہی 2 فریضے کے درمیان کا جو عدد ہوتا ہے وہ بھی وقص کہلاتا ہے۔ یہاں 2 نصابوں کے درمیان مثلا 5 اونٹ سے ایک نصاب شروع ہوتا ہے، 5 سے 10 اونٹوں کے درمیان، ایسی 30 سے 40 گایوں کے درمیانی عدد جو ہوتا ہے وہ وقص کہلائے گا۔ اس عدد میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، صاحبین کے نزدیک کوئی زکوٰۃ نہیں، البتہ 2 نصاب کا جو عدد ہے اس کے درمیان میں جو بھی آئے گا تو اس کے حساب سے امام ابو حنیفہ کے یہاں زکوٰۃ آئے گی۔ ہاں، نصاب سے کم ہے اگر عدد تو اس پر تو زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل کے پاس وقص والی گائے لائی گئی، یعنی جو نصاب کو نہیں پہنچتی یا 2 نصاب کے درمیان کی گائے۔ فقال، انہوں نے کہا لم یامرنی فیہ النبی، کہ اس میں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی حکم نہیں دیا۔
دارقطنی شافعی روایت بیان کرتے ہیں، اور شافعی کہتے ہیں کہ وقف وہ ہے جو فریضہ کو نہ پہنچے، نصاب کے بقدر کو نہ پہنچے۔ تو وقف اگر نصاب سے کم والا جانور کا عدد ہے تب تو اس میں بالاتفاق زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر دو نصاب دو فریضے کے درمیان کا عدد ہے تو امام حنیفہ کے یہاں زکوٰۃ ہے، لیکن یہ حدیث امام حنیفہ کے خلاف ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس سے استدلال دوسرے لوگوں کا مناسب نہیں ہے، یہ حدیث امام حنیفہ کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ معاذ بن جبل نے صدقہ اور زکوٰۃ کی نفی نہیں فرمائی، بلکہ یہ فرمائی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو اس بارے میں بتایا نہیں گیا تھا، لیکن حکم تھا، حضور نے بتایا نہیں، لہذا یہ حدیث اس تعویل کے بعد احناف کے خلاف نہیں ہوتی ہے۔ آگے جو نیا باب شروع ہو رہا ہے صدقہ فطر سے متعلق، اس صدقہ فطر کے بارے میں آپ تھوڑی ابتدائی باتیں ذہن میں رکھیں کہ صدقہ فطر جس کو صدقۃ الصوم بھی کہتے ہیں یا زکوٰۃ الصوم بھی کہتے ہیں، حضرت وکیع کہتے ہیں کہ صدقہ فطر روزے میں ایسی ہے جیسے نماز میں سجدہ سہو، کہ نماز میں جیسے نقصانات ہو گئے سجدہ سہو سے تلافی ہوتی، ویسے روزے میں نقصانات آ جائے تو صدقہ فطر سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ صدقہ فطر فرض ہے یا واجب ہے؟ روایت حضرت ابن عمر کی ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض کیا، 1 سا کھجور میں سے، 1 سا جو میں سے، غلام پر، آزاد پر، مذکر پر، مؤنث پر، چھوٹے پر، بڑے پر، من المسلمین، جو مسلمانوں میں سے ہو، وَأَمَرَ بِهَا، اور صدقہ فطر کے بارے میں آپ نے حکم دیا کہ اسے لوگوں کے عیدگاہ نماز کو نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ بہرحال مسئلہ ہے کہ صدقہ فطر فرض ہے یا واجب یا سنت ہے۔ امام شافعی امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر فرض ہے، امام مالک فرماتے ہیں کہ سنت ہے، اور احناف کہتے ہیں کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ امام شافعی امام احمد بن حنبل نے جو صدقہ فطر کو فرض مانا، اسی مذکورہ حدیث سے استدلال کیا جس میں حضور کے بارے میں کہا کہ فرض رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا، گویا اس فرض کو اپنے حقیقی معنی پر محمول کیا گیا۔ احناف وغیرہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمرو بن شعیب کی ایک روایت ہے جس میں کہا گیا الا ان صدقۃ الفطر واجبہ، سنو صدقہ فطر واجب ہے، اس میں واجب کا لفظ صراحتاً مذکور ہے، اس لیے صدقہ فطر کو احناف فرض نہیں بلکہ واجب لیتے ہیں۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ فرض کے ثابت ہونے کے لیے دلیل کا قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ ہونا ضروری ہے۔ ایسی نص جو قطعی ثبوت ہو، قطعی دلالت تو اس سے فرض ثابت ہوگا، اور یہاں پر اس طرح کی دلیل ایسی نص موجود نہیں، لہذا صدقہ فطر فرض نہیں بلکہ واجب ہے، لیکن اس کو فرض کہہ دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ عملاً فرض کے حکم میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں فرضہ کا لفظ آیا اس کو قدرہ کے معنی میں لیا ہے، البتہ اس قدرہ میں قدر کو سنت پر محمول کیا۔ شوافی حنابلہ نے جو اس روایت کے صریح فرضہ کے لفظ سے استدلال کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خبر واحد ہے، ہر خبر واحد سے فرض ثابت نہیں ہوتا، فرض کے ثبوت کے لیے قطعی ثبوت قطعی دلالت نص کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ ابھی بتایا۔ چنانچہ احناف کے یہاں بھی یہ فرض یہ قدر تقدیر کے معنی، فرضہ قدرہ مقرر کرنا، پھر شریعت نے اس تقدیر کو واجب کی طرح منتقل کیا،
جیسا کہ عمر بن شعیب کی روایت اب بھی بیان کی گئی کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں صدقہ فطر صرف مالک نصاب پر واجب ہے، جو مالدار ہو، غریب پر نہیں ہے، کیونکہ غریب تو لینے والا ہوتا ہے، اس کی غربتی کو ختم کرنے لیے صدقہ فطر ہوتا ہے۔ شوافی حضرات فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ہر اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس ایک دن ایک رات سے زائد کا خرچہ موجود ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ صدقہ فطر کس کی جانب سے ادا کیا جائے گا، اس میں بھی فقہاء کا اختلاف۔ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں صرف مسلمان کی طرف سے، جو مملوک ہو، اس کی مملوک مسلمان ہو، غلام ہو تو اس کی طرف سے مولا پر ہوگا، کافر غلام ہے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر نہیں ادا ہوگا۔ ائمہ احناف کہتے ہیں جو بھی مملوک ہو، چاہے وہ کافر ہو، مسلم ہو، مسلمان کی ملکیت میں ہے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر مولا پر واجب ہوگا۔ جمہور حضرات مذکورہ حدیث سے استدلال کرتے جس میں من المسلمین کا لفظ آیا، مسلمانوں میں سے، یعنی وہ آزاد غلام مسلمان میں سے ہو۔ من المسلمین یہ حر عبد سے حال واقع ہے، لہذا اس کے لیے قید ہے، یعنی مسلمان ہوگا تبھی جا کر اس کی طرف سے صدقہ فطر ہوگا، مسلمان نہیں ہے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ امام حنیفہ کی دلیل مصنف عبد الرزاق میں ہے، اسی دار قطنی میں ابن عباس کی روایت ہے جس میں صراحتاً مذکور ہے کہ صدقہ فطر، زکوٰۃ فطر ہر مملوک کی طرف سے نکالا جائے، اگرچہ وہ یہودی یا نصرانی ہو۔ من المسلمین کا لفظ جو آیا ہے اس مذکورہ حدیث میں، جس سے استدلال کیا ہے جمہور حضرات نے، ان لوگوں کو اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جائے گا کہ یہ حر اور عبد سے حال نہیں ہے، اس کا تعلق حر اور عبد سے نہیں ہے جس کی طرف سے صدقہ نکالا جا رہا ہے، بلکہ اس کا تعلق صدقہ ادا کرنے والے مالک سے، جو صدقہ نکالنے والا اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ لہذا ادا کرنے والا مسلمان ہے تو جس کی طرف سے بھی ادا کرنا چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، وہ اس کی طرف سے ادا کر سکتا ہے، اس کے لیے مسلمان کی قید لگانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایسی دوسری حدیث ہے احناف کی تائید میں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ چاہے جس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے وہ جیسا بھی ہو، لیکن ادا کرنے والا مسلمان ہو، کیونکہ یہ عبادت ہے، عبادت کا اہل مسلمان ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں مطلق غلام کا ذکر ہے جس میں آزاد ہو، غیر آزاد، جس میں مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، اس طرح کی کوئی تخصیص اور تائید نہیں ہے۔ اس لیے احناف کے یہاں صدقہ فطر ادا کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، لیکن جس کی طرف سے ادا کر رہا ہے اپنے مملوک غلام وغیرہ، وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔